أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بین یدی الساعۃ سنون خداعہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن الخائن ویخون الامین وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے قبل، قیامت کے قریب کچھ ایسے سال ظاہر ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، جس میں جھوٹے شخص کو سچا سمجھا جائے گا اور سچا انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو شخص خیانت کرتا ہے اسے امانت دار سمجھا جائے گا۔ اور اس وقت رویبضہ بات کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رویبضہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ کچھ فاسق کھڑے ہو کر عام لوگوں کے معاملات کی گفتگو فرمائیں گے. اس حدیث کا مقصد صرف اور صرف یہ بتلانا ہے کہ زمانہ آج کس قدر بدل گیا ہے. آج سنتیں بدعت ہو گئی ہیں, بدعتیں سنت کا روپ دھار چکی ہیں, اور ان بدعتوں پر بات کرنے والا, ان کی رد کرنے والا آج سب سے بڑا مجرم گردانا جانے لگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, لہذا اسے نیک عمل کرنا چاہیے. ولا يشرك بعبادة ربه احدا, اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے. اس آیت اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ کسی بھی شرعی عمل کے قبول ہونے کے لیے, کوئی بھی عمل ہو, اس کے قبول ہونے کے لیے اللہ تعالی کے نزدیک دو شرطیں. پہلی شرط اخلاص, جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو, اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو. اور دوسری شرط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس عمل کو انجام دیا ہے, جس کیفیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہے, بالکل اسی طرح ہم بھی اس عمل کو انجام دیں. اگر کسی بھی عمل میں یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل ہو, چاہے وہ کس قدر اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو, وہ عمل مقبول نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں, جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. میں مختصراً صرف ان 6 چیزوں کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے سبب. جس سبب کے لیے وہ عمل مشروع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اس سے نکل کر ہم وہ عمل نہ کریں. دوسری چیز مقدار, جس مقدار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے اسی مقدار میں کریں. لہذا ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, اگر ہم اس میں زیادتی اپنی طرف سے کر دیں, 5 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیں, تو یقین جانے ہمارا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا. جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے, ہمیں بھی اسی کیفیت کے ساتھ وہ عمل انجام دینا ہوگا. وضو کا طریقہ شروع ہاتھ دھونے سے ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص سب سے پہلے پیر دھوئے, پھر مسح کرے, پھر ہاتھ دھوئے, پھر چہرہ دھوئے, تو یقیناً یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور کیفیت کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا یہ عمل مقبول نہ ہوگا, چاہے اس بندے کے اندر کس قدر اخلاص موجود ہو, لیکن وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے زمان, رمضان کا روزہ ماہ رمضان میں مشروع ہے, اگر کوئی شخص اسے محرم میں رکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے مکان مطلب جگہ, اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے, عمرہ کے لیے مکۃ المکرمہ
کو قرار دیا ہے کہ حج جا کر وہیں ادا ہو سکتا، عمرہ وہیں ادا ہو سکتا، لیکن اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کے لیے کوئی دوسری جگہ تلاش کر لے تو یقیناً اس کا حج اور عمرہ مقبول نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بدعت نہایت ہی سنگین جرم ہے۔ سنت کے مقابلے میں بولی جانے والی یہ چیز بدعت، جس کی کوئی مثال پہلے موجود نہ ہو، لہذا جو چیز، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، ان صدیوں میں دین نہیں تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بہترین صدیاں ہیں، یقیناً آج بھی وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص اگر بدعت ایجاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بدعت دراصل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک دین اسلام کو مکمل نہیں کیا، یہ الزام ہے اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین کی مکمل تعلیمات نہیں پہنچائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا بدعت کی سنگینی کو سمجھیے کہ بدعت کس قدر خطرناک شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت کبھی کبھی شرک اور کفر سے بڑھ جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ایک شخص اگر شرک اور کفر کر رہا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، میں کفر کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لے، لیکن جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شخص بدعت سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے عمل صالح سمجھتا ہے، نیک عمل سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کو اخیر تک توبہ کی توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہذا ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بدعت سے دور رہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی بدعتی ہوتے ہیں وہ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں، دو قسم کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بدعات کا بغور مطالعہ کریں اور دیکھیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ملے گی کہ وہ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی درجے کے ضعیف احادیث، باطل احادیث، موضوع احادیث اور منکر احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، مشروع ہے۔ جو لوگ مدینہ میں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہندوستان سے اس غرض سے سفر کرتا ہے صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں، یہ عمل جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث سب کے سب یا تو ضعیف ہیں یا موضوع قسم کی ہیں۔ لہذا علماء کرام نے ایک قاعدہ بیان کیا اور بیان فرماتے ہیں کہ الاحکام الشرعیۃ تفتقر فی ثبوتها للادلۃ الصحیحۃ الصریحہ، کہ جو بھی شرعی حکم ہے وہ اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب
اس کے ثبوت کے لیے کوئی صحیح اور صریح اور مرفوع حدیث ہمیں مل جائے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی عمل ہے، یہ شرعی حکم ہے، اور اس پر ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، تو یقین مانے وہ عمل مشروع نہیں ہے. تو اہل بدعت سب سے پہلے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کمزور اور ضعیف ترین روایات سے استدلال کرتے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے. دوسری قسم کی روایتیں وہ ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ روایات بالکل صحیح ہوتی ہیں، صریح ہوتی ہیں، لیکن ان روایات میں وہ زیادتی کر دیتے ہیں. ان روایات کے معنی میں ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، یہی عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے. اگر ہم کسی بدعتی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ عید میلاد مناتے کیوں ہیں، تو بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جن کے اندر ہوں گی وہ شخص یا ان لوگوں کو ہی ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ، اللہ کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہونا. ایک دوسری روایت میں، صحیح روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے بال بچوں، اس کے ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ بن جاؤں. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ان سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جی ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے ہم اسے اسلام میں نہیں سمجھتے. لیکن تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو یہ عید ایجاد کر لی ہے، اس کی دلیل تمہارے پاس کہاں؟ اسی لیے علماء کرام نے ایک دوسرا قاعدہ بیان فرمایا، شرعیت الشیء باصلہ لا تستلزم شرعیتہ بوصفہ، کہ جو چیز جیسی ثابت ہے بالکل اسے ہم ویسے ہی مانیں گے، اس میں کمی بیشی کا اختیار ہم میں نہیں ہے یا ہم کو نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں قاعدوں پر اگر غور کریں تو ان کی ساری بدعتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت آخر ہے کہاں سے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حتمی نہیں ہے، یہ کنفرم ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. یہ کنفرم نہیں ہے. علماء کرام کے شدید اختلاف ہے. ہاں یہ تو کنفرم ہے، یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم الاثنین یعنی سوموار کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور وہ تاریخ 12 تھی. بعض علماء کرام بتاتے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، بعض تاریخ بتاتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. ہاں لیکن ایک چیز کنفرم ہے جس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کب کیے تھے؟ 12 ربیع الاول کو. لہذا ان محروم القسمت انسانوں کی عقلوں پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے کہ جس دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اس دن کو یہ خوشی کا دن منا لیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
عید میلاد کی شرعی حیثیت، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو اس کی ترغیب دی ہوتی، کسی صحابی نے غلطی سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، جو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کم از کم وہ ایک مرتبہ تو پوچھ لیتے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، وہ تو پوچھ لیتے۔ تبع تابعین کا دور آتا ہے، اس میں کہیں ایک نظیر ملتی۔ پھر ائمہ اربعہ آتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے دو شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، پھر ان کے بعد امام شافعی، امام احمد، امام مالک، کہیں سے تو اس کا ثبوت ملتا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تیسری بار کے شک کے ساتھ، راوی کو شک ہے کہ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا نہیں۔ ان صدیوں میں کبھی اس کا وجود نہیں ہوا، بلکہ جب چوتھی صدی ہجری میں فاطمیوں نے مصر میں حکومت قائم کی، اس وقت انہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ وہ زندیق تھے، دین اسلام سے خارج، جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر کفر کو چھپا رکھا تھا۔ بظاہر اسلام کے داعی، لیکن دلوں کے اندر اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے صرف ایک ہی میلاد ایجاد نہیں کی، بلکہ 6 میلادیں ایجاد کر ڈالی۔ میلاد النبی، میلاد الحسن، میلاد الحسین، میلاد فاطمہ، میلاد علی، اور اس کے بعد جو میلاد جو خلیفہ ہوتا ہے وقت کا اس کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہذا ہمیں اصل معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں اس طرح کی دین سے بددیانتی، اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے امت پر کہ امت مسلمہ کا کوئی ایک فرد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد نہ منائے۔ بدعت نہایت ہی سنگین عمل ہے، نہایت ہی سنگین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ انہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کا برپا کیا ہوا، نازل کیا ہوا کوئی فتنہ نہ آ پکڑے، اور پھر آخرت میں انہیں دردناک عذاب نہ جھیلنا پڑ جائے۔ لہذا بدعت سے جس قدر ممکن ہو سکے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ بتاتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے بارے میں، یہ دنیاوی معاملات میں سے ہیں یا اخروی یا دینی معاملات میں سے؟ عید میلاد منانا یہ دنیاوی امور ہے یا دینی حکم ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، 2 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بہترین دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اگر یہ صرف جائز کی حد تک بات ہوتی کہ عید میلاد میں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں وہ جائز ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کرتے، لیکن چونکہ یہ دینی عمل تھا، شرعی حکم، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ چلو بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا حصہ ہے جس میں ہم ہنس کھیل لیتے ہیں، خوشیاں منا لیتے ہیں، پھر بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ، کہ تم آنے والے لوگوں میں سے من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوں گے، ان کی تم بالکل مکمل اطاعت کرو گے. شبرن بشبرین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کی مکمل اطاعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بالکل بلائنڈلی فالوئنگ جس کو کہہ سکتے ہیں، اندھا ہو کر کے ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کہ اگر کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں بھی، بل میں بھی داخل ہو جائے گا تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. آج عید میلاد کی جو یہ بدعت ہمارے اندر رائج ہوئی ہے وہ کہاں سے؟ نصارہ سے، نصرانیوں سے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری ویسی مدح سرائی ہرگز مت کرو، مجھے الوہیت کا درجہ مت دو جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ کہو. آج یہ ساری بدعتیں غیروں سے ہمارے اندر در آئی ہیں. ہمیں ان ساری بدعتوں کی خطرناکیوں کو سمجھنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بدعت کی سنگینی ایسی ہے کہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اسے اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو بلاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی سنگینی کو پہچانیں اور اپنے ایمان، اپنے عمل اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہمارے اعمال مختصر ہی ہوں مگر خالص کتاب و سنت کے مطابق ہوں، تاکہ کل قیامت کے روز ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کر سکتے ہیں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات، ہر قسم کی خرافات سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام پر قائم رکھے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اسلام کی صحیح محبت اور اس کی صحیح سمجھ ڈال دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة.